اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ توبہ آیت 109۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، چنانچہ وہ عمارت اسے لے کر آتش جہنم میں جا گرے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ مسجد ضرار کے سلسلے کی آیات ہیں۔ اس میں پہلے اس مسجد کے بنانے کے پیچھے جو عزائم تھے اس کو فاش کیا، اور اس کے بعد رسالت مآب کے لیے یہ حکم فرمایا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یعنی اس آیت میں ایک قسم کا موازنہ ہے اس مسجد کے اور پہلے جو مسجد بنی ہے یعنی مسجد قباء، ان دونوں کے درمیان میں ایک موازنہ ہے۔ اس موازنے میں یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ جو کام رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے وہ بہتر ہے، وہ زوال پذیر نہیں ہے، اور جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور مذہب کے نام پر ہوتا ہے وہ زوال پذیر ہے۔ ارشاد فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ بعد میں ارشاد فرماتا ہے جو عمارت اللہ کی خوشنودی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بنائی ہو، وہ خیرن، وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کام ہوتا ہے اس سے تو بہتر کوئی اور کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بارے میں قرآن میں آیت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ہے یا قابل وصف و بیان سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو بھی کام تقوی اور رضایت الہی کی بنیاد پر ہو، تقوی وقایہ سے ہے، اپنے آپ کو بچانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا جو ہے یہی اپنا بچاؤ ہوتا ہے۔ تقوی ہر مرحلے میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں تقوی ہوتا ہے، صرف مذہبی امور میں تقوی نہیں ہوتا، صحت کے معاملے میں بھی تقوی ہوتا ہے،
صحت کے لیے جو مفید چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا اور مضر چیزیں جو ہے ان سے اجتناب کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ حتیٰ سیاست میں بھی تقویٰ ہوتا ہے، اس کے لیے مفید چیزوں کو اپنانا اور مضر چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تقویٰ بچانا، اپنا بچاؤ کرنے والا، اپنے آپ کو تحفظ دینے والا، ایک تحفظ کے حصار میں کام کرنے والا بہتر کام کر سکتا ہے۔ وہ کسی گزن، ہر قسم کی گزن سے محفوظ رہتا ہے تقویٰ والا، ہر قسم کے ناملائمات سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو بچاؤ کے حصار میں، تحفظ میں کام کرتا ہے، اور ورضوانین، ایک حوالے سے یہ عمارت بنانے والا اپنے آپ کو ایک تحفظ کے حصار میں رکھتا ہے، وہ نافرمانی کے گھن میں بھی نہیں مبتلا ہوتا اور مضر چیزوں کے اثرات سے، غضن سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ میں رکھ کر کے وہ اللہ کی رضامندی کی طرف جانا چاہتا ہے، جس میں یہ دو باتیں جمع ہو، تقویٰ ہو، ایک حفاظت اور تحفظ کے حصار میں ہو، اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ اس کی منزل ہو۔ اس شخص سے جو عمارت بنے گی وہ خیر، اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ بہتر ہے امن اسس بنیانہ علی شفا جرف، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت بنائی علی شفا، کنارے پر، شفا کنارے کو کہتے ہیں، جرفن کھائی کو کہتے ہیں، کھائی کے کنارے پر، وہ کھائی کا کنارہ ہارن، گرنے والا کنارہ ہے، ثبات اس کو بھی نہیں ہے۔ علی شفا جرف ہارن، جرف کنارہ، کھائی، شفا کنارہ، ہار انہیار، نیچے گرنے کو کہتے ہیں، منہار، انہیار۔ اس نے اپنی عمارت ایک ایسے کنارے کے اوپر رکھی، وہ کس چیز کا کنارہ ہے؟ کھائی کا کنارہ ہے۔ کنارے کی کیا صورتحال ہے؟ وہ گرنے والا ہے، اس کے اوپر کچھ دیر کے بعد جو گرنے والا کنارہ ہے کھائی کا، اس کے اوپر ایک عمارت بناتا ہے۔ دیکھو یہ شخص جو کھائی کے کنارے پر، اور وہ کنارہ بھی گرنے والا ہے، اس کے اوپر عمارت جب بناتا ہے اور پھر وہ اس میں بیٹھتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ انجام اس کا یہ ہوگا فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وہ اس نے گرا دیا اس کو جہنم کے طرف، جہنم کے آتش میں۔ انہار بھی با کے ساتھ متعدی ہے نا، یہ انہار بھی، اس کو گرا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ اور وہ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، یعنی قابل موازنہ بھی نہیں ہے، کہ یہ شخص جو اپنی عمارت کو ایک ایسی کھائی کے کنارے کے اوپر رکھتا ہے، بناتا ہے، یہ کنارہ گرنے والا بھی ہے، اول کھائی ہے، پھر کنارہ ہے، اور پھر وہ کنارہ بھی گرنے والا ہے، اور اس میں عمارت بھی بناتا ہے، عمارت بنانے کے بعد خود اس میں رہتا ہے، اور پھر وہ عمارت اس کو کھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس میں
اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس کے پاس تقوی من اللہ نہیں ہے، اس کی سوجھ بوجھ کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں چلے گا یار عمارت جو ہے وہ کھائی کے کنارے پر نہیں بنائی جاتی، اور خصوصاً وہ کنارہ بھی گرنے والا کنارہ ہے، اتنا سوجھ بوجھ نہیں ہوتا۔ اور فراست جو ہے وہ مومن میں فراست ہوتی ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس سے فہم فراست جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ لا یہدی، اس کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے پاس ہدایت کے سورس نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ بہت سے لوگوں کی عقل جو ہے ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، وہ اگر کوئی نظر آنے والی کھائی ہے کنارہ ہے تو وہاں تو وہ نہیں بناتے، لیکن جہاں وہ نظر آنے والی نہیں عقل اور بینش اور فہم اور ضمیر سے متعلق چیزیں ہیں وہ اس میں اندھے ہوتے ہیں، وہ اپنی ساری کوششوں کو جو ہے وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر رکھتے ہیں کہ ایک دن جناب والی وہ ساری کوششیں خود اس کو لے کر کے ڈوبے۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ یہ عمارت ان لوگوں نے جو بنائی ہے، عمارت بنانے کے بعد چونکہ اس عمارت کے پیچھے وہ قربت تو ہے نہیں، رضا الہی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے اور سازش کے تحت اس عمارت کو بنانے کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات جو ہے وہ ہمیشہ کھٹکتے رہتے ہیں کہ کبھی فاش نہ ہو جائے۔ اس عمارت کو جب وہ بنا رہے تھے، یا اس وقت کی صورتحال ہے کہ وہ جب یہ عمارت بنا رہے تھے مسجد کے نام سے اور مسجد کے ٹائٹل کے پیچھے جو عزائم رکھتے تھے، اس عزائم کے فاش ہونے کے خوف اور خطرے میں رہتے تھے ہمیشہ۔ ریبۃ فی قلوبہم، یا ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کے گرائے جانے کے بعد ان کے دلوں میں ایک عجیب غریب قسم کی صورتحال رہی کہ اب اس مسجد کو تو گرا دیا، ہمارا راز فاش ہو گیا، آگے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کو قتل کیا جائے گا، ہمارے گھروں کو مسمار کیا جائے گا، ہم کو اپنے اموال و دولت سے بے دخل کیا جائے گا، ہم کو اپنے گھروں سے نکالا جائے گا، ہمارے ساتھ آگے اس کے بعد کیا سلوک ہونے والا ہے؟ اس شک میں، اس شبہ میں مبتلا کر دیا ان کو اس عمارت نے۔ اس شک میں وہ رہیں گے، ہمیشہ مبتلا رہیں گے، کبھی ان کو سکون نہیں ملے گا، چونکہ راز فاش ہو گیا، معاشرے میں وہ رسوا بھی ہو گئے، آگے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، جس دل میں شکوک و شبہات و اضطراب و پریشانی ہے وہ دل ہمیشہ اضطراب میں رہے گا، الا ان کی وہ دل ہی ختم ہو جائے۔ اس پریشانی نے ان کے دلوں میں رہنا ہے خود اس دل کے ختم ہونے تک، خود اس دل کے پاش پاش ہونے تک ان کے دلوں میں یہ پریشانی برقرار رہنا ہے۔ یہ اس بات کی خبر ہے کہ یہ منافقین جو ہے وہ زندگی میں کبھی بھی آرام سے نہیں سوئیں گے اور آرام اور عزت کی زندگی نہیں کریں گے۔ الا ان تقطع قلوبہم سے یعنی دلوں کے پاش پاش ہونے سے بعض نے کہا ہے کہ موت کی طرف اشارہ ہے، مرنے تک
مرنے تک یہ لوگ پریشان رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے تک نہیں، ایک محاورہ ہے، جب تک یہ دل موجود ہے، پھر بالآخر تو بات تو موت کے اوپر جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ دل موجود ہے، ایک محاورہ ہے، جب تک یہ دل موجود ہے، جب تک یہ دل خود پاش نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ان کے دلوں میں یہ اضطراب اور پریشانی جو ہے وہ موجود رہے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلك هو الفوز العظیم۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں۔ یہ تورات و انجیل اور قرآن میں ان کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پس تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ منافقین کے بارے میں گزشتہ آیات میں ان کے نفاق اور ان کے سازش کاروں کا ذکر کر لینے کے بعد اب مومنین کی طرف آتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے۔ کیا خرید لیا ہے؟ ان کی جان اور اموال۔ کس عوض میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیا ہے۔ ہمارے ہاں خرید و فروخت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مال آپ کا ہے وہ قیمت دے کر کے میں خرید کے میں اپنا کر دیتا ہوں۔ خریدنے سے پہلے میرا مال نہیں تھا، خریدنے کے بعد میں اس کا مالک بنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا خرید و فروخت ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی جانوں اور مومنین کے اموال کے حقیقی مالک خود ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، تمام کل کائنات اس کی ملکیت میں ہے، خود ہم سے زیادہ۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا تو ہم مالک بنے کسی چیز کے۔ ہم اپنے جان کے اوپر تھوڑا اختیار ہم رکھتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے۔ کوئی اور مالک بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مالک بنانے سے مالک بنتا ہے، وہ از خود مالک نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو از خود مالک ہے، بذات خود مالک ہے، کسی کی طرف سے مالک بنائے بغیر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بذات خود مالک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال اور یہ جان مومنوں سے میں نے خرید لیا ہے۔ کیا مطلب خریدنے کا؟ خود اپنا مال نہیں خریدا جاتا، اپنا مال اٹھایا جاتا ہے، استعمال میں لایا جاتا ہے، خریدا نہیں جاتا۔ یہ ایک تفضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دینے والا۔ اللہ کو قرض کیا مطلب؟ اس کو اپنا مال ہے، وہ حقیقی مالک ہے، ہم تو اس کی طرف سے ملکیت یا تصرف میں مجاز ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہونے پر یا ان کے مالک بنانے پر ہم مالک ہوتے ہیں۔
تو ہم اللہ کو قرض دیں، اس کا اپنا مال ہے، اس کا اپنا مال دینے کو قرض کیوں کہا؟ یہ ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خریدنا قرار دے دیا۔ خریدنا قرار دے دیا کہ اس چیز کے عوض میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کو ایک چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خود ودیعت فرما دی، ایک چیز اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس میں شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مالک حقیقی خدا ہے، ہماری جان کا مالک حقیقی خدا ہے، ہمارے مال کا مالک حقیقی خدا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی، وہ ہمارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ۔ یہ ارادہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا، انتخاب کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ میری جان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، اس کا انتخاب مجھے کرنا ہے۔ یہ حق مجھے دیا ہے، خود اللہ نے دیا یہ حق۔ تو اپنی جان کے بارے میں، تو اپنے مال کے بارے میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو، انتخاب کرنا چاہتے ہو، اس کا اختیار تم کو دے دیا ہے۔ کیونکہ اختیار کے بغیر امتحان نہیں ہوتا، آزمائش نہیں ہوتی، مکلف نہیں ہوتا۔ اختیار ہو تو مکلف ہوتا ہے۔ مجبور پتھر اور جمادات و نباتات جو ہے وہ مکلف نہیں ہو سکتے، وہ مختار نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنا دیا۔ اس انتخاب کرنے کے جو اختیار دیا ہے یہ ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا ہم مالک نہیں۔ اللہ نے مالک بنایا تو ہم مالک ہو گئے۔ اللہ کے بنانے پر ہم اس انتخاب کے مالک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو ہم نے تم کو اختیار دیا ہے، یہ تمہارے جب نفس کے اوپر جو ہے تمہارا اپنا ارادہ چلتا ہے، دیکھو دے دو مجھے۔ جی مومن کہتا ہے یہ آپ ہی نے تو دیا ہے، لیجیے۔ جی اس کو اللہ تعالیٰ نے خریدنا فرمایا، تعبیر فرمایا۔ اب اللہ اپنا مال جو ہے ہم کو عنایت فرمایا ہے اور اس کو ہم سے اللہ تعالیٰ نے مانگا تو پھر اپنا مال واپس لے لیا۔ کسی قیمت کے ہم مستحق نہیں ہیں، اصلاً مستحق نہیں ہیں۔ آپ نے دیا تھا، مہربانی فرمائی تھی، ابھی آپ واپس لینا چاہتے ہیں، بسم اللہ واپس لیجیے۔ یہ قیمت تو کیا ہوتا ہے؟ میرا اپنا تو تھا نہیں، آپ کا دیا ہوا تھا، اور اس کو آپ کو واپس کرنے کے لیے کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن یہاں قیمت ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ جنت کی زندگی جو ابدی زندگی ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہوتی ہے، جو ہمارے لیے اس وقت دنیا میں ناقابل فہم و تصور زندگی ہے۔ وہ اس کے عوض میں، کس چیز کے عوض میں؟ اس ایک انتخاب کے عوض میں، جس کا اختیار اللہ نے ہم کو دیا تھا۔ اس انتخاب کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ہم کو جنت دے دی۔ روایات ہے اس سلسلے میں کہ انسان کی جان کی یا انسان کے بدن کی قیمت جو ہے، مومن بہت قیمتی چیز ہے اس کائنات میں، مومن سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے، رضا رب ہے۔ جنت یعنی اللہ کی مرضی ہے، رضا رب ہے۔ جنت سے کم پر اپنے آپ کو فروخت نہ کرو۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے فروخت کر دیتے ہیں، دنیا ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ بھی ختم۔ آپ اپنے آپ کو، آپ جاویداں ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ خلقتم للبقاء لا للفنا، ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو، فنا کے لیے نہیں ہے۔ جب ہمیشہ رہنا ہے تو پھر ایک ایسی چیز کے عوض میں دے دو یہ جو ہمیشہ رہنا ہے۔ تم نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کے عوض بھی ہمیشہ رہنے والی چیز سے کمتر نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ رہنے والی چیز سے کمتر میں فروخت نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جنت ہے، وہ رضا رب ہے۔
احادیث میں ہے لیس لِأَبْدَانِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا، تمہارے ابدان، تمہارے جسم کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں بن سکتی، بہت قیمتی ہو۔ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا، جنت ہی کے عوض میں اس کو بیچو، جنت سے کمتر کسی چیز کے مقابلے میں اس کو فروخت نہ کرو۔ اس آیت کے باقی مباحث انشاءاللہ آئندہ دروس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔